اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 166 اور 167، یعنی 166 اور 167۔ انشاءاللہ ہو سکے تو 168 بھی پڑھ لیں گے، 168 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ تو جتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا ثواب ملے گا آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اب سبق۔ آیت نمبر 166 ہے جو کہ ادھر سے شروع ہوتی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد گواہ ہے، شاہد ہے، بما ساتھ جو انزل اتارا گیا، الیک طرف تیرے۔ لیکن اللہ گواہ ہے ساتھ جو اتارا گیا ہے طرف تیرے، انزلہ اتارا ہے اس کو، بعلمہ ساتھ اس کے علم کے، بے کے میننگ ساتھ، علم کے میننگ علم، اور ہی کے میننگ اس کے، یعنی اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے۔ والملائکۃ اور فرشتے بھی، یشہدون گواہ ہے، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ، شہیدہ گواہ، اور اللہ ہی کافی ہے گواہ، بے شک اللہ ہی نے اتارا ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، تو اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے، میں اس پر گواہ ہوں، اور اس کو میں نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی پیغمبروں پر میں نے وحی کے ذریعے ہی اپنے پیغامات اور اپنے احکامات اتارے ہیں، وحی کے ذریعے میں نے بھیجے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو میں نے وحی کر کے قرآن نازل فرمایا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ایک ساتھ قرآن نازل کر دو تو ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم یقین کرو یا نہ کرو، اللہ اس پر گواہ ہے کہ اللہ ہی نے اس کو تیری طرف نازل فرمایا ہے وحی کے ذریعے، پیغامات بھیج کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ میں نے اس کو ساتھ علم کے نازل فرمایا ہے، اللہ نے اپنا خاص علم جو ہے اتارا، اور اللہ نے اس حق کو ظاہر کرے گا۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خاص علم جو ہے وہ اتارا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو ظاہر کروں گا، اس لیے جاننے والے، علم والے جانتے ہیں کہ جو علم، جو فائدے اور جو حقائق جو ہے وہ قرآن مجید میں سے حاصل ہوئے ہیں، وہ اور برابر حاصل ہوتے رہیں گے، وہ کسی اور کتاب سے نہیں ہوئے۔ اور جس قدر ہدایت لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، وہ کسی اور سے نہیں ہوئی۔ اس لیے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس بات پر ملائکہ بھی، فرشتے بھی گواہ ہے، اور کافی ہے اللہ گواہ، بے شک اللہ کافی ہے۔ لوگ کو کا کیا ہے جو یہ انکار کرتے ہیں،
تو اپنے لیے برا کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جو ہے سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ان بے شک الذین جو کفروا کافر ہیں، وصدوا اور روکتے ہیں، عن سے سبیل راستے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد تحقیق کنفرم کی ہوئی بات، ضلوا گمراہ ہو گئے، ضلالا گمراہ، بعیدا بعیدا، ضلالا بعیدا گمراہی میں دور جا پڑے، بعیدا دور جا پڑنا، تو گمراہ ہوئے اور گمراہی میں دور جا پڑے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی جو کفر کرتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ اللہ ہی کا راستہ ہے نا، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پیغام پہنچا رہے تھے، اللہ کا پیغام سب کو دے رہے تھے اس وقت جب یہودی ان کے مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کافر ہے، خود بھی کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے سے۔ تو کس طرح یہودی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے تورات میں جو اوصاف، جو احوال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی تھی اور اس قرآن کے بارے میں، تو وہ سب کو انہوں نے چھپا کر رکھا اور کچھ کا کچھ لوگوں کو دکھا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی باز رکھا اسلام قبول کرنے سے۔ تو اس طرح لوگوں کو دور رکھا اسلام قبول کرنے سے۔ تو یہ جو ہے یہ انہوں نے کفر کیا اور اتنا کفر کیا کہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں دور جا پڑے، کہ خود بھی تو گمراہی کر لی، خود بھی گمراہی اختیار کر لی اور پھر جو ہے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، کہ ان کو یہ بتایا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ جس کا بیان ہماری کتاب میں آیا ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے، یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا ذکر تورات میں تھا۔ اور جس طرح انجیل والے عیسائیوں میں سے لوگ تھے تو انہوں نے بھی چھپائے رکھا یہ سارا کچھ، یہ سارے اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے احوال۔ تو قرآن کہ یہ قرآن بھی سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہے، وہ آئیں گے، تو ان سب باتوں کو چھپایا اور کچھ اور ہی واضح کر دیا، ظاہر کر دیا لوگوں پر، جس سے کافی لوگ جو ہے وہ اسلام سے دور رہے اور اسلام قبول نہیں کیا اور وہ یہودی اور نصرانی ہی رہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ کافر ہے اور وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑے اور ان کے لیے بھی دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اگلی آیت میں پھر مزید اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہے، وظلموا اور گناہ کیے، ظلم کیا، لم یکن اللہ ہرگز نہیں اللہ لیغفر لہم البتہ بخشے گا ان کو، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ لم کے میننگ ہے نہیں، ہم ادھر ہرگز نہیں کہیں گے، یکن ہونا، ہو جانا، اللہ لی البتہ یا تاکہ، یغفر بخشے گا، لہم ان کے لیے یا ان کو، ہرگز نہیں اللہ بخشے گا ان کو، ولا اور نہ ہی لیہدیہم ہدایت دے گا ان کو، طریقہ راستے کی، یعنی سیدھے راستے کی، طریقہ بھی راستے کو کہتے ہیں۔ تو
اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح گمراہ خود بھی ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور کفر کیا، تو بے شک یہ لوگ جو کافر ہے اور انہوں نے یہ گناہ کیے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت دے گا۔ جس طرح کئی دفعہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کیونکہ یہ میری قرآن اور میری طرف، میری اس دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے ان کو ہدایت کے لیے پیغمبر میں نے بھیجے ہیں، شریعت میں نے بھیجی، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا، یہ قرآن بھی بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے میں نے کچھ کسر نہیں چھوڑا، پھر اس کے باوجود بھی یہ مسلسل جو ہے کفر پر اترے ہیں اور جو ہے گناہیں کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا، اور ان کے دلوں پر میں نے اس وجہ سے جو ہے مہر لگا دیے، اس لیے ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی، یہ باتیں سنیں گے بھی تو ان پر اثر نہیں ہوگا، نہ ان کے دلوں پر اثر ہوگا اور نہ ان کی آنکھوں اور کانوں پر، کہ ایک طرف سے سنیں گے کان سے تو دوسری طرف سے نکل جائے گا، ان پر اثر ہی نہیں ہوگا، اس لیے ان کو ہدایت بھی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کر دی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے، اس میں، اس کے تلفظ میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، ہمیں معاف کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرنا۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ، یا پروردگار، اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرنا۔ آمین ثم آمین۔